إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان. گارا جس کا خون ہے اور اینٹیں جس کی ہڈیاں.
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، دیکھتے ہی یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل، تعریف صرف اور صرف اسی اللہ رب العزت کے شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنے کسی مسلمان، یعنی اس وقت کے مسلمان بھائی سے قرض لیا اور قرض کی واپسی کی مدت طے ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان ایک دریا کا فاصلہ ہے، وہ دریا کے اس جانب رہتا ہے، یہ اس جانب رہتا ہے۔ جب قرض کی مقررہ مدت پوری ہو گئی، یہ اتنی اشرفیاں، اتنے دینار، اتنے پیسے، اتنی رقم لے کے نکلا تاکہ جس دن کا اپنے بھائی سے وعدہ تھا میں اس کا قرض اس کو واپس کروں۔ لیکن کنارے پہ پہنچ کے اس نے دیکھا کشتی نہیں، اس طرف جانے کا کسی قسم کا کوئی بندوبست ہی نہیں۔ سوچتا رہا، کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، لیکن کشتی نہیں ملی۔ اس اللہ کے بندے نے کیا کام کیا؟ چونکہ وعدہ تھا اور مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے اور رب تعالیٰ کے ہاں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک بڑی لکڑی پکڑی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس کے اندر پیسے رکھے اور اس کو کسی چیز سے بند کر کے اس نے رب تعالیٰ کا نام لے کے پانی کے حوالے کر۔ اب وہ دوسرا بھائی بھی اسی جانب آیا ہے، انتظار کرتا رہا۔ شام ڈھل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ بندہ تو اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا۔ واپس جانے لگا تو دیکھا ایک لکڑی آ رہی، کہا چلے یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، گھر جا کے جلانے کے کام آ جائے گی، کسی اور کام آئے گی، پیسے تو نہیں ملے۔ اس نے یہ لکڑی پکڑی اور گھر لے گیا۔ جب اسے جلانے کے لیے چیرا تو اس کے اندر سے پوری رقم نکلی۔ اب اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ کام اسی بندے کا ہے، پانی کا بہاؤ اسی طرف ہے، یہ میرے اسی مسلمان بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لیکن دیکھیے یہ لوگ کتنے صاف ذہنوں کے مالک ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بندہ دوبارہ پیسے لے کے، ممکن ہے لکڑی نہ پہنچی ہو، اتنی رقم دوبارہ لے کے دریا پار کر کے اپنے اس بھائی کے پاس گیا اور وہ رقم دے کے کہنے لگا جی معذرت میں وقت مقررہ پہ اپنے پیسے نہیں دے سکا، میں تو آیا تھا لیکن کشتی نہیں ملی۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ پیسے تو آپ نے ادا کر دیے۔ کہا نہیں جی میں نے کیسے ادا کر دیے، آپ کی اور میری تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں تو شرمندہ ہوں،
کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، البتہ مجبوری تھی، اور مجبوری اور عذر عزت والے لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو نے لکڑی میں پیسے نہیں رکھے؟ کہا ہاں وہ پیسے تو میں نے ہی رکھے تھے لکڑی میں۔ کہا رب تعالیٰ نے وہ انتظام کر دیا، تیرا وعدہ پورا رہا، اسی دن وہ رقم مجھے مل گئی، اب تو دوبارہ کیوں پیسے دینے آئے؟ اس نے کہا میں نے سوچا ہے لکڑی آپ تک نہ پہنچی ہو تو میں رقم ادا کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تیری وہ دولت، تیری وہ امانت اللہ رب العزت نے اس سمندر کے پانی کے تھپیڑوں پہ مجھ تک پہنچا دی، وہ پہنچ گئی۔ میرا یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت چاہے پانی میں لکڑی کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت چاہے جو پانی آج عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ ایک شیر خوار بچے کو صندوق کے اندر بچا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس پانی سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، رات کا اندھیرا، جانوروں کا خوف اور بڑی بڑی خوفناک مخلوقیں جو سمندر میں رہتی ہیں، ایک آدھا لقمہ بھی نہیں بننا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی پانی میں فرعون کو تو غرق کر دیا، جو طاقتوں کا مالک ہے، اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے، سب سے بڑا رب کہتا ہے، اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی پانی سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ ان پانیوں پہ قدرت رب کی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس وقت جو سیلاب کی شکل بنی ہے اور اللہ رب العزت کے عذاب کی شکل بنی ہے، شاید اس سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے چند سالوں سے؟ کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی کرونا کی بیماریوں سے لوگ مر رہے ہیں، اب سیلابوں کی شکلیں اس قدر ہیں کہ یقین مانے پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ رات ہمارے پشاور کے ایک بھائی نے میسج کیا، کہا جی کوئٹہ میں مسلسل 12 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے اور بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، جانور غرق ہو رہے ہیں، بچے پانی میں بہہ رہے ہیں، گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے اس عذاب کی کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کس وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں؟ بس ہم خبریں سن کے ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ کیوں رب کی ناراضگی ہے، وجہ کیا ہے، اللہ کیوں اپنی مخلوق کو یہ جھٹکے لگاتا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے سوچا ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے انتظام کیا ہوتا، جو رب چاہتے ہیں وہ کیا ہوتا، اللہ ان عذابوں کو اپنی امت سے ویسے ہٹا لیتا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سے ہٹا لیا تھا۔ عذاب تو ان پہ بھی آ گیا تھا۔ یونس علیہ السلام عذاب کی وعید سنا کے خود نکل گئے علاقے سے، اب پوری کی پوری قوم اللہ رب العزت کے سامنے گر گئی، گری آزاری کرنے لگی، رونے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اوے لوگوں تم یونس کی قوم جیسے کیوں نہیں ہو جاتے علیہ السلام؟ جب انہوں نے عذاب دیکھا تو رب کے سامنے آیا تو نہیں تھا، آنے کی خبریں آ چکی تھی، یونس علیہ السلام بتا کے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بچا لیا، اور وہ کیسی شان اور قدرت کا مالک ہے، اس نے اپنے پیغمبر کو پکڑ لیا۔ یونس تو میری اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں نکلا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث،
اللہ نے لقمہ بنا کے یونس علیہ السلام کو مجھے اور آپ کو سبق سکھایا ہے، ادنا سی نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، رستہ چھوڑو گے، کسی اور رستے پہ چلو گے، تم سے پہلے بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور گزرے، قوم عاد گزری، سمود گزری، صالح کی قوم، لوط کی قوم، نوح کی قوم، آدم تک کے انبیاء چلے گئے، بڑی طاقتوں کے مالک تھے، تم ان کے سامنے رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کے مکانات دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم ہاتھ مار کے سوراخ کرتے پہاڑوں کو اور اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اتنے لمبے تڑنگے قدوں کے مالک تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے درخت کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے زور لگاتے، زمین تک درخت کو چیر کے رکھ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا ہے، اللہ کے عذاب کی ادنا سی برداشت بھی نہیں تھی ان میں۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں زمین پہ پڑے تھے جیسے لمبی لمبی کھجوریں نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی پڑی ہوتی۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اس قوم کے سامنے؟ بڑی ہی طاقتوں کے مالک تھے، بڑی ہی طاقتوں کے مالک تھے۔ قرآن کہتا ہے کانوا اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا، دنیا تو انہوں نے دیکھی ہے، تم نے کیا دنیا دیکھی؟ طاقتیں بھی تھیں، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، فراوانیاں بھی تھیں، اولادیں بھی کثرت سے اللہ نے دی تھیں، لیکن جب انہوں نے رب تعالیٰ کے بغاوتوں والا معاملہ شروع کر دیا، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے سابقہ جو قومیں گزری ہیں، اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ کسی کو زمین بوس کر دیا، کسی پہ ہم نے ہوا چلا دی، کسی پہ ہم نے چیخ کا عذاب نازل کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو کے مارا۔ فرعون جیسے طاقتور پانی میں 2 غوطے کھا کے کہنے لگا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب پانی کے غوطے کھا کے تجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں اور آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں ہمیں یہ چیزیں کب سمجھ آئیں؟ یہ دنیا کا 4 دن کا تماشا ہمیں اپنے رب سے غافل کیوں کر دیتا ہے؟ اگر تجھے رب نے جوانی دے دی، تیری جوانی تجھے رب سے دور کیوں کر رہی ہے؟ مال دیا، تیرا مال تجھے رب سے باغی کیوں بنا رہا ہے؟ تیری اولادیں تجھے کیوں بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ تیرا عہدہ، منصب، یہ کرسی، یہ صدارتیں، یہ وزارتیں، یہ دنیا کا چکر ہمیں کیوں رب سے دور کیے جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کبھی سوچ کون سی چیز تجھے تیرے رب سے دور لے کے جا رہی ہے؟ رب سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ مال کا، وہ فتنہ اولاد کا، وہ فتنہ جائیداد کا، وہ فتنہ موبائل کا، وہ فتنہ انٹرنیٹ کا، وہ فتنہ بے حیائی کا، وہ فتنہ عریانی کا، طغیانی کا، ہم اس میں بہ گئے۔ ہم لوگوں کی طرح انہی گناہوں پہ چل نکلے جیسے پچھلی امتیں نکلی تھی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے پیغمبر کی دعا نہ ہوتی ہم انہی قوموں کی طرح آج عبرت کا نشان بن چکے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی سے بقیع کی طرف نکلے نا تو تھوڑا سا آگے چل کے ایک مسجد آتی ہے جس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ اجابہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے دعا کی قبولیت۔ اللہ کے پیغمبر نے یہاں بیٹھ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو نے جیسے پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی قوم کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تو پھر ان کا کوئی بندہ باقی نہیں بچتا، نسلیں مٹا دیتا ہے رب تعالی۔ پھر نئی قوم آتی تھی، نیا نبی آتا تھا، یا اللہ میری امت کو اس طرح کے عذاب سے بچا لے کہ پوری کی پوری امت ہی تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ اب اس قوم کو اللہ مشترکہ طور پہ تو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھنا فرعون کے پانی کی طرح لوگ غرق بھی ہوں گے، اور ہو رہے ہیں ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم ہے۔ ہمارے میڈیا کو سیاسی اختلافات سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔
وہ دکھا ہی نہیں رہا کیا ہو رہا ہے راجن پور میں، کیا ہو رہا ہے فاضل پور میں، کیا حالت ہو گئی اس وقت ہمارے پنجاب کے ان علاقوں کی جہاں بارشیں تباہی کے ساتھ پانی کے سیلاب میں شامل ہیں۔ کوئی کچا گھر باقی نہیں بچا، سب کے سب بہ گئے۔ لوگوں نے جانوروں کے گلے کھول دیے، جدھر بھاگنا ہے بھاگ جاؤ۔ جن جانوروں میں دیہاتیوں کی زندگی ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، لوگوں نے جانوروں کو کہا بھاگ جائیں، یہ تو اپنی جان بچا لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے دوست اٹھا کے بیٹھے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، ویڈیو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ بچوں سے میرا دوست پوچھ رہا ہے بیٹا آپ کا باپ کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ابو بہہ گیا، پانی میں بہہ گیا۔ تیری والدہ کدھر ہے؟ اس نے کہا پانی میں بہہ گئی۔ اور ہم لوگ ہیں، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ جو بے نمازی تھا وہ بے نمازی ہے، جو راشی ہے، رشوت خور ہے، اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ جو حرام کی کمائی سے باز نہیں آتا اسی طرح اپنی کمائی کر رہا ہے۔ جس ڈگر پہ کوئی چل رہا تھا ابھی تک اس کی لین درست نہیں ہوئی۔ کیا اللہ رب العزت کے عذاب سے یہ علاقہ اتنا محفوظ ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ کے عذابوں کی کوئی فکر ہی نہیں رہے گی؟ بھائیو، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ بلکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے مایہ ناز شاگرد ہیں تفسیر کے، اور تفسیر کی کوئی کتاب خالی نہیں ہوتی جس میں مجاہد رحمہ اللہ کا نام نہ ہو، وہ قرآن مجید کی اس آیت وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ان پہ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ وہ اس تفسیر میں کہتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پرندے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے اللہ نے رزق ہی روک لیا ہوا ہے۔ اللہ بارش روک لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جو علاقے ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے وہاں آج سیلاب آ چکا ہے، پانی کو ترس رہے تھے۔ اور جیسے اللہ معاف فرمائے قوم شعیب پہ بارشیں رکی نا، کیا کرتے تھے وہ؟ ماپ تول میں کمی کرتے، کہہ کے تھک گئے سیدنا شعیب علیہ السلام، اوفوا الکیل، اوے لوگوں پیمانے اپنے پورے کر لو۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کیا حال، تھلے نکا جا وٹا بننے ہوتا ہے۔ جب پھل اٹھا کے رکھیں گے ساتھ ہی کوئی چیز بھی رکھ لیں گے بڑی ہوشیاری سے۔ اس بیچارے کو کیا پتا تو اپنی قبر کا عذاب تیار کر رہا ہے، وہ چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی تھی، بادروا بالاعمال خمسا وستا، لوگوں عمل کر لو قبل اس کے کہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ میں ان 6 چیزوں کی طرف تو نہیں جاتا، وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان فروخت کر جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوا پڑا ہوگا، اور صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوا پڑا۔ اچھا، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی نہیں جھانکا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، کہیں میں دائرہ اسلام سے نکل تو نہیں گیا؟ یہ بڑے گمبھیر مسئلے ہیں بھائی۔ اللہ رب العزت کی شریعت کا مذاق اڑانے سے انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو تم لطیفے بنا چھوڑتے ہو نا دین کے، اسلام کے، کبھی قبر کے، کبھی قرآن کے، کبھی ہم نے سوچا ہے یہ چیز ہمیں دین سے لے کے باہر جا رہی ہے؟ میں ملت اسلامیہ سے خارج ہو رہا ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا، اللہ اور اللہ کے رسول سے استہزاء کرنے والا، قرآن کے دین کے مسائل سے مذاق کرنے والا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کے احکامات ملے مذاق کرنے کے لیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج کوئی عذر نہ سناؤ ہمیں، اللہ کہتے ہیں تم ایمان لا کے بھی کافر ہو چکے ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ یاد رکھیے، میرے نیک اعمال کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہے،
میری برائیوں کا وبال صرف مجھ پہ نہیں ہے. جیسے ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ آ جاتا ہے نا، ہم آرام سے کہتے ہیں مولوی صاحب تسی آپدی قبرے پہنا ہے، میں اپنی قبرے پہنا ہے، تسی آپدا کام کرو میں آپدا کام کرا، تسی بچے تھے میں بھی بچ جاؤں گا. اس اللہ کے بندے کو کیا پتا کہ تو اپنی زبان سے کتنا کفریہ کلمہ نکالنا ہے، تو کتنا رب کو ناراض کر رہا ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک انسان اپنی زبان سے بات کرتا ہے، چھوٹی سی بات، لا یبالی، اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، جیسے مذاق کر رہا ہوتا ہے بندہ، بس لا یلقی لہا بالن ایک حدیث میں، بغیر پرواہ کے وہ بات کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے 70 سال مسلسل جہنم کے اندر گر جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ دین کی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بات وہ بھی مختصر کرتا ہے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہلکی سی بات ہے. آپ جاتے جاتے کسی بھائی کو کہہ دے آؤ نماز پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگا آپ کا، کتنی طاقت صرف ہوئی آپ کی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ خیر کی بات وہ کرتا تو اپنی زبان سے ویسے ہی ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اسے اپنی جنتوں کا وارث بنا دیتے. اپنے عملوں پہ نظر رکھیے، میرے گناہ عذاب لا رہے ہیں، کس پہ؟ مجھ پہ بھی، میری اولاد پہ بھی، میری بیوی پہ بھی، میرے بچوں پہ بھی، میری سواری پہ بھی، میرے گھر پہ بھی، میرے ہمسائے پہ بھی، میرے محلے میں بھی، میرے علاقے میں بھی، میرے وطن پہ بھی، پوری کائنات پہ گناہوں کا وبال چلتا ہے. صرف گھر میں نہیں رہتا، اس فرد پہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے گناہوں کا وبال پوری دنیا پہ جاتا ہے. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انسان جب گناہ کرے گا نا، اپنے اس گناہ کا وبال وہ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے محلے پہ، اپنے کنبے قبیلے پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے ساتھ والوں سے، حتیٰ کہ اپنی سواری پہ بھی دیکھ لے گا، اس کی سواری بھی اس کی نافرمان ہوتی چلی جائے گی. نیکی اسی طرح فائدہ دیتی ہے، صرف مجھ کو نہیں بلکہ نیکیوں کا فائدہ دور دور تک جاتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، بس اس کے حکم دینے کا انتظار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر مسجد میں پڑھنے والے نمازیوں پہ پڑتی ہے تو اللہ ان کی وجہ سے اپنا عذاب واپس لے جاتا ہے. اپنے آپ کو بدلو، زندگی بیت گئی بیت جائے گی. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اسی پانی کی مثال ہے. اللہ اکبر، یہ پانی رکا ہوا تھا تو لوگ بارشیں مانگ رہے تھے، کبھی بادل آ جاتا تو وہ خوش ہوا کرتے تھے بادل کو دیکھ کے. یہی کام سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم سے رب نے کیا تھا. ماپ تول میں کمی کرتے، ڈنڈیاں مارتے، دوسروں سے لیتے تو پورا اور تول کے دیتے تو تھوڑا. وہی حرکتیں جو آج کل کے مسلمانوں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک لیں. بارش کے رک جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق رک گیا ہے. بارش اترے گی تو کھیتیاں اگیں گی نا، بارش نہیں آئے گی تو رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا. بارش ہی نہیں ہوئی، بڑا عرصہ بیت گیا. ایک دن بادل آیا تو پوری قوم دوڑ پڑی. قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہا آ جاؤ یہ بادل ہمیں بارش دے گا. اللہ کہتے ہیں بل، یہ بارش نہیں ہے، مستعجلتم، یہ وہی تھا جس کو تم طلب کر رہے تھے. انبیاء کو بھی مذاق کیا کرتے تھے نا، یہ جو ہر ویلے تو عذاب عذاب کی باتیں کرتا رہتا ہے، جا اپنے رب سے کہے عذاب لے آ. ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا. اسی بادل سے ہوا چلی تھی اور پورے کے پورے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، چورا چورا کر کے رکھ دیا. وہی بادل آج دیکھیں ہمارے ہاں عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے. کیوں؟ ماپ تول میں کمی، ڈنڈی مارتے. قوم لوط کیا کرتی تھی؟ نعوذ باللہ، لڑکے لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے. یہ آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دیے ہوئے ہیں نا، ان کے اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ یہی کام کریں گے، جو دیکھیں گے وہی کریں گے. چھینو ان کے ہاتھوں سے موبائل، بند کرو ان کے موبائلوں کے انٹرنیٹ.
اپنی جوان بچی کا خیال رکھ، کس کے ساتھ اس کی یاری ہے، کس کے ساتھ رابطے کرتی ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، دیوس انسان وہ بے غیرت جس کو اپنی ماں بیٹی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ خیال رکھ۔ اب برے فعل معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں، جب ایک حد تک تو اللہ برداشت کرتا ہے، لیکن جب حد سے ہی کام گزر جائے، اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، اور فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے جانور ذبح کیا، جس کو آپ لوگ پنجابی میں بچھا بولتے ہیں۔ ان کی تعداد تو کم ہی تھی، لیکن میزبانوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے مہمان نوازی کرنے کا۔ پورا بچڑا ذبح کیا، جلدی سے ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں جا رہے۔ مہمان دور سے آیا ہو، اجنبی ہو، بھوکا ہو اور کھانا بھی نہ کھائے، تو عربوں میں یہ بالکل خوف کی بات ہوا کرتی تھی کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یا یہ خاندان میں کسی کو ابھی قتل کرے گا، یا کوئی ڈاکے کی نیت سے آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، میرے مہمان ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ عقیدے کی بات بھی ہے نا، کہتے ہیں نبیوں کو سارا پتہ ہوتا ہے، نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، غیب ہوتا تو اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ تو فرشتے ہیں رب کے۔ اب تو بات اور ہی زیادہ آگے گزر جاتی ہے نا، کہتے ہیں ساڑھے بلیاں بھی جان دیا نے، نعوذ باللہ، ہمارے عقیدے بھی غرق ہو گئے، اس لیے تو اللہ ہمیں غرق کر رہا ہے، اس لیے تو عذاب آ رہے ہیں اور آئیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، مشترکہ نہ صحیح لیکن وقفے وقفے سے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، قیامت جب قائم ہونے لگے گی اور قریب آ جائے گی، میری امت پہ 3 جگہ زمین پھٹے گی، سارے کے سارے لوگ زمین میں چلے جائیں گے۔ خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الحجاز، یہ ہمارا مشرقی علاقہ ہے، عربوں کے مغربی علاقے ہیں، اور ارض حجاز تو ہے ہی مکہ اور مدینہ اور یمن کے علاقے۔ 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی اور حجاز میں بھی۔ وہی عذاب جو پچھلی قومیں زمین میں غرق ہوئی تھی، اللہ اسے اسی طرح کریں، اکٹھے نہیں لیکن وقفے وقفے سے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سونامی، کبھی کرونا، کبھی یہ لمپی کرونا، بکھرے ہوئے جانور سڑکوں پہ مرے پڑے ہیں، لیکن کمال ہے کسی بندے کو سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ کہتے ہیں میرے بڑے عذابوں کا سامنا تم نہیں کر سکتے، ذرا میرا چھوٹا سا عذاب تو چکھ لو۔ لعلہم یرجعون، چکھاتا اس لیے ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے، واپس آئیں اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب سے اور توبہ کرو اپنے رب سے اگر چاہتے ہو حالات کی تبدیلی۔ لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نا فرشتے، انہوں نے جانا اصل قوم لوط کے پاس ہی تھا تباہ کرنے کے لیے، انہوں نے تو جلدی سے بچڑا بنا کے سامنے رکھا، ہاتھ نہیں بڑھے، خوف کھایا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بس آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ اور آپ کی بیوی چاہے بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ آپ دونوں کو بیٹا دینے والا ہے، اور اس بیٹے کے بعد ایک اور بیٹا دے گا۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ماں جی نے بڑے زور سے یہاں ہاتھ رکھا تھا، أَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا بوڑھا خامن میں بوڑھی عورت ہمیں اللہ بچہ دے گا؟ کہا ہاں، اتعجبین من امر اللہ، اوے تو اللہ کے فیصلوں پہ کیسے تعجب کر سکتی ہے؟ وہ چاہے تو بغیر باپ کے دے سکتا ہے، یہاں تو ابراہیم موجود ہے، اس کے ساتھ تعلق بناؤ نا۔ نکل گئے وہاں سے قوم لوط کے پاس۔ اب لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے یہ فرشتے ہیں، بڑی خوبصورت شکلوں کے نوجوان، قوم ایسی بدبخت تھی، ان کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر میں لڑکے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہرعون الیہ، ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے ادھر آ رہے تھے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدفعلیاں کرنی ہیں۔ نہیں کرتے آج کل؟ کیا زنا اس معاشرے میں عام نہیں ہے؟ کیا یہ ساری بیماریاں جو سابقہ امتوں میں تھیں
بلکہ یہ کہنا بھی بجا نہ ہوگا، ان قوموں میں ایک گناہ حد سے بڑھتا تھا تو اللہ پکڑ لیتے تھے، یہ قوم سارے گناہوں میں ہی حد سے نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تندور میں ابلتے ہوئے لوگ دیکھے تھے، ابل کے باہر آتے ہیں، فرشتے واپس پھینکتے ہیں ان کو۔ پوچھا یہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے زانی ہیں یہ لوگ، انہیں اپنی بیویوں پہ اکتفا نہیں ہوتا تھا بدبختوں کو، گندی عادتیں ان کی نہ گئی اور زندگی بیت گئی۔ آج دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بھائی سامنا تو ہر ایک نے کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ اب جن بیچاروں پہ ایک دم عذاب آیا انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا ہمیں ایک دم یوں سیلاب آ کے گھیرے گا، جہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں مل رہا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جانور پیاسے مرے پڑے تھے، پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے جانور، آج وہی جانور پانی میں بہ رہے ہیں۔ اللہ نے معاملہ الٹ کر دیا، اور وہ یہاں بھی ہوگا، ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا کرتا رہا ہمارے ساتھ یہ کرونا؟ ہمیں سمجھ آئی کسی بات کی کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم بچ گئی توبہ کر کے، لوط علیہ السلام منتیں کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکل گئے، لا تخزونی فی ضیفی، اوے میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، ان سے بری حرکتیں کرنے آ گئے ہو۔ ہؤلاء بناتی اطہر لکم، یہ بیٹیاں ہیں تمہاری، یہ خاندان کی عورتیں ہیں ساری، عورتوں سے نکاح کرو، اس حرام کام سے باز آ جاؤ۔ کہنے لگے لوط تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، پیچھے ہٹ جا ہمارے رستے سے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر! کیا پتا دنیا داروں کو بیچاروں کو اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہیں۔ فرشتے بول پڑے، کہا لوط آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، آج راتوں رات اپنے گھر والے جو تجھ پہ ایمان لے آئے لے کے نکل جا، دیکھ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عذاب اکثر راتوں کو آیا کرتے ہیں، غفلت کی نیند سویا ہوا انسان رب کے عذابوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے اور عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے وقت بالخصوص آسمان پہ بادل دیکھتے تو آپ کا چہرہ مبارک بدل جایا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھیں اللہ کے نبی یہ بارش تو نوید ہوا کرتے ہیں بادل کی، یہ تو رب کی رحمت کے لیے ہمارے لیے خوشخبریاں بن کے آتے ہیں، آپ کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، یہی بادل بعض قوموں پہ عذاب بن کے برسے تھے، مجھے خوف لاحق ہو جاتا ہے کہیں میری امت پہ رب کا عذاب تو نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہوا تھا جب تک آپ ہیں آپ کی امت میں عذاب نہیں آنا، اللہ عذاب نہیں دے گا وانت فیہم، جب تک آپ ہیں نہیں آنا۔ لیکن آپ تو اتنے ڈر رہے ہیں، ہم گنہگار ہو کے اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا آج رات اگر میری موت واقع ہو تو کیا ہوگا؟ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیسے ہوں گا؟ میں اپنی زندگی کا حساب دوں گا تو کیسے؟ کیا ہوا؟ بڑی طاقت تھی ان کی اور اپنی طاقتوں کے بڑا ناز تھا ان کو، فرشتے نے ایک انگلی پہ پوری کی پوری بستی کو اٹھا لیا۔ یہ آپ کی تو چھوٹی سی بستی ہے نا املی موتی، بڑا علاقہ تھا، فرشتے نے ایک انگلی پہ پورے کے پورے علاقے کو اٹھا کے آسمان کے اتنا قریب کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے گدھوں کے ہینگنے کی اور ان کے کتوں کے بھونکنوں کی آوازیں فرشتے سننے لگے تھے، اور اوپر لے جا کے اس کو الٹے منہ مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ قوم ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنی۔ سمودیوں پہ اللہ نے 8 دن ہوا چلا دی، عادیوں پہ اور سمودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ مار دی، فرشتے کو کہا مارو چیخ۔ یہ بجلی کڑکتی ہے نا کب کسی علاقے میں گرتی ہے، اس وقت چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ ہم ایک دفعہ فلائٹ میں تھے تو فلائٹ ڈول پڑی، کوئی موسمی خرابی تھی یا کیا تھا واللہ عالم، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں
ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور گلے اور باہوں میں باہوں ڈال کے گانے گا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا خوب تماشا جہاز میں لگا ہوا ہے۔ ان بدبختوں کو اتنا نہیں پتا ہم زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تھامتا ہے یہاں پہ، کوئی سہارا نہیں انسان کا، وہاں پہ اللہ سہارا ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرا آنکھا دیکھا منظر ہے، 2 جھٹکے لگے تھے فلائٹ میں، ابھی ہم لاہور پہنچنے والے تھے، یہی بدبخت جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہوں ڈالے بیٹھے تھے ایک دم چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دوڑ کے جلدی گئی لڑکیاں اپنی پینٹوں کے اوپر دوپٹے کر کے آ گئیں۔ تو میرا دل کیا میں اب ان کو بتاؤں، جس رب کی نافرمانی کر رہے تھے اس کے 2 جھٹکے تم سے برداشت نہیں ہوتے؟ مرنا نہیں، موت کی چکی سے نہیں نکلنا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء قبرستان سے گزر رہے تھے، کہا اللہ ایک کام تو کر ہمارے لیے، کسی قبر کو پھاڑ کے مردے کو باہر نکال، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اللہ رب العزت نے ایک مردے کو نکال دیا، انہوں نے بات کی، کہا قبر میں تیرا کیا حال ہے؟ اب بات تو سیدھی سی ہے بھائی، کل کو میں اور آپ قبر میں ہوں گے، بس آنکھ بند ہوئی تو قبر۔ پہلا منظر، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تنکا ہے، آپ زمین پہ تنکے مار رہے ہیں جیسے آپ لوگ تیلا لے کے مارتے ہو، اور اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تار ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلا منظر جو قبر کا خوفناک ہوگا، اس سے بڑا کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ ہمیں اس قبر کی فکر ہے یا نہیں؟ ہمیں مرنے کی فکر ہے یا نہیں؟ فکریں ختم ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہوا تھا؟ مردہ باہر نکلا، انہوں نے پوچھا، کہا کیا حال ہے تیری قبر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار۔ قبر کی تیسری کوئی حالت نہیں ہے، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور خدائے ذوالمنن کی قسم، میں اور آپ اس وقت پہچان سکتے ہیں کہ میری قبر میں کیا ہوگا، پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہچاننا ہو نا کہ میری قبر کیسی ہوگی، اپنے بدن میں چھپے ہوئے دل کو دیکھ لو، تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے دل میں کتنا رب کا خوف ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنی الہیت ہے، کتنی خشیت ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگوں میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، آپ کے دل میں کتنی رب کی محبت ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے۔ بس جو حال اس بدن میں انسان کے دل کا ہے، وہی انسان کا حال اس کی قبر میں ہو، سیدھی سی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مردہ نکل کے پتہ کیا کہنے لگا؟ کہا میری قبر میں جنت کے باغ ہیں، جنت کا رزق ہے، جنت کے پھل ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کا بستر ہے، جنت کا لباس ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ کہا لیکن ایک بات ہے، مجھے فوت ہوئے 100 سال ہو، 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مرتے ہوئے جو موت کا ذائقہ مجھے لگا تھا نا کڑوا، باوجود میرے جنتی ہونے کے وہ موت کا ذائقہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے کہا موت کا ذائقہ ہوگا۔ بھائیو کبھی ہم نے چکھا ہے یہ موت کا ذائقہ؟ مرنا ہے، مرنا یاد رکھو، اپنی موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے یاد ہے آج سے 2 ڈھائی 3 سال پہلے جو میں نے جمعہ پڑھایا تب بھی یہ بات کی تھی، اور یاد دہانی کے لیے ہم لوٹاتے ہیں، فکر کریں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر رب سے ڈرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، دل میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہو، خشیتیں پیدا کرنا چاہتے ہو، رب کا حیا پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہیں 4 کام کرنا پڑیں گے، جن میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت شروع کر دو۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قاری صاحب لنگ گئی ہوں جویں دی لنگی سی، ہن کی کریے؟ اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں ہن تو کی کرنا ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا،
اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر. تیرے سر کے ارد گرد آنکھ ہے، تیرے سر کے ارد گرد کان ہے، تیرے سر کے ارد گرد زبان ہے. سارا دن کیا بک بک کرتے رہتے ہو، کیا سنتے رہتے ہو، کیا دیکھتے رہتے ہو. تیری نظریں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ رکیں، تیرے کان رب کی نافرمانی سے نہ رکیں، تیری زبان رب کی ناراضگی کے کلمے بولتی رہے، اور تو یہ سوچے کہ میں مروں گا تو دیکھی جائے گی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو پھر ہم کہا کرتے ہیں کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں. کنڈے سٹ کے تسی پھول منگدے ہو رب کو. اپنے آپ کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا بھائی نماز کی طرف آ جائے. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، خدا را سنت رسول کو اپنے چہروں پہ سجا لو. اس کا ہی اللہ تعالیٰ حیا کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں تو ان بابوں کی سمجھ نہیں آتی جن کی ساری خواہشیں اللہ نے ختم کر دیں، لیکن وہ داڑھی مڈوانے سے آج بھی باز نہیں آئی. وہ مونڈنے والا اس کی رخسارے پکڑ کے باہر کھینچ کے اوپر اس طرح چلاتا ہے، اور اس بدبخت کو اپنے رب سے اتنی حیا نہیں آتی. میں کس چہرے سے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا؟ میری جوانی بیت گئی. اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا خلاصہ ہے 40 سے 60 سال کی عمر جس بندے کو اللہ دے دے، اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. سمجھدار نہیں ہو جاتا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اب تو سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا تھا، تیری حرکتیں پھر بھی نعوذ باللہ بچوں والی. میں نے لاہور ایک بابے کو دیکھا، کوئی 80 سال اس کی عمر ہوگی، نظر اس بندے کی کمزور تھی، مر گیا ہوگا، بڑے عرصے کی بات ہے. بڑا سارا ٹی وی لگا کے نا اس کے اوپر فلم چلا کے، اس بدبخت کی نظر کمزور تھی تو بالکل ٹی وی کے قریب ہو کے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ فلم دیکھ رہا ہے اور اپنی مری ہوئی خواہش کو زندہ کر رہا ہے. گناہ تو گناہ ہوتے، لیکن بوڑھا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے. اور ایک جگہ پہ اشارہ ہے، تکبر تو ہر بندے کا ہی اللہ کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن جب کنگال قسم کا مفلس اور بالکل گیا گزرا انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے. تیرے پلے کیا ہے؟ نہ تجھے دولت ملی، نہ تجھے شہرت ملی، نہ تجھے عزت ملی، بلکہ بعض تو ہوتے بھی کالے سڑے ہوئے نعوذ باللہ. تجھے نہ شکل ملی نہ عقل ملی، لیکن تیرا تکبر کس کے لیے ہوتا ہے؟ یوں باہیں پھیلا پھیلا کے چلتا ہے، بازو موڑ موڑ کے باتیں کرتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے جیسے اس کائنات میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، اللہ کہتے ہیں الکبر ردائی، یہ بڑا پن میرے لائق ہے، میں کائنات کا سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر 5 دفعہ سنتے ہو اس مسجد کے محراب سے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، لیکن ہمارے ہاں ٹریکٹر بڑے، ہمارے ہاں جائیدادیں بڑی، ہمارے کاروبار بڑے، ہمیں دکان بڑی لگی. ہم نے کہا مولوی صاحب مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تسی ویلے لوگ ہو، تھانوں کی پتہ ساڑیاں کیڑیاں مجبوریاں نے. یہ بات نہ کیا کر، بلکہ یہ بات کیا کر مولوی صاحب میں ایڈا بدبخت انسان ہاں کہ اللہ مینوں اپنے سامنے جھکن دی توفیق ہی نہیں دیندے، اور دے گا بھی نہیں. قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا. کیوں پنڈلی رب تعالیٰ ظاہر کریں گے؟ اور یہاں اس بات کا اشارہ میں کرتا چلا جاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہی جانتا ہے. نہ وہ پنڈلی ہماری پنڈلی جیسی نہ ہم مثال دے سکتے ہیں. لیس کمثلہ شیء. قرآن میں رب کے ہاتھوں کا ذکر ہے، قرآن میں رب کے پاؤں کا ذکر ہے، قرآن میں رب کے چہرے کا ذکر ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے ہاتھ کیسے، اس کے پاؤں کیسے، اس کا وجود کیسا، ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے. مثال دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. 14 کے 14 طبق، یہ ساری زمینیں اور سارے آسمان اللہ قیامت کے دن لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. ہاتھ میں. میں نے تو آپ کو بھی اشارہ کیا نا، مجھے لگتا ہے آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، ہم تو رب تعالیٰ کی شان اور قہریت اور جباریت کی اور اس کی قدرت و طاقت کی کیا بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذن لی ربی ان اتحدث بملک من ملائکہ حملۃ العرش. اللہ نے مجھے آج کہا میرا پیغمبر اپنے امتیوں کو ذرا میرے فرشتوں کا بھی تھوڑا سا بتا دو، میرے ایک فرشتے کے بارے میں ہی بتا دو کہ میں نے فرشتوں کو کیا دے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گے تو 8 فرشتے تھامیں گے.
वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, उस दिन फरिश्ते सफ़ों में हैं। कौन बोले? इतने मौलवी साहब कहते ने मैं छुड़ा लांगा। बदबख्तो, तुमने लोगों के अकायद के साथ कैसी तबाहकारियों वाला मामला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब गुस्से में होंगे किसी की जुर्रत नहीं है रब के सामने बात कर जाए। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। आपसे बड़ा कायनात में सफारशी कोई नहीं, आपसे बड़ा रब का महबूब कोई नहीं, आपसे बड़ा गुनहगारों को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सजदे करके मनवाने वाला कोई नहीं। लेकिन आपने सबको इकट्ठा करके कहा था, या माशरा कुरैश इअमलू मा शिअ्तुम, ओ कुरैश वालो तुम मेरे ख़ानदान के लोगो, अमल करके रब के सामने जाना, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम ना आ सकूँगा। मैंने अपने इन कमज़ोर कानों से एक मौलवी साहब को तकरीर करते हुए सुना। खुदाए ज़ुल जलाल की कसम है, कोई इख्तिलाफ करना मकसूद नहीं है, लेकिन इतनी जुर्रतें इंसान में कैसे आ जाती हैं। वो कह रहा था, ओए थानू की फिक्रा ने, तुसी साडे मनण वाले हो, जे तुसी जहन्नम विच टुर भी गए ना तो मैं साफा सुटांगा, तुसी साफा फड़ के बाहर आ जाए। तबाह नहीं कर दिया उम्मत के अकीदों को इस मौलवी की जुर्रत पे, और ये बंदा ऐसा कहने वाला वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज है। उसे क्या पता रब का अजाब क्या होता है। आपने अपनी फुफ्फी सफिया को बुला लिया था, या सफिया अम्मत रसूलिल्लाह, तू मेरी फुफ्फी है, बड़ा करीब का रिश्ता है, कहीं इस रिश्ते पे नाज करके बदअमली ना कर बैठना, मैं कयामत के दिन तेरे काम नहीं आ सकूंगा। और फिर तो आपने वैसे अखीर कर दी बात समझाने वाली, जिगर गोशा रसूल को पकड़ लिया, फातिमा बतूल को पकड़ा, जिसके बारे में आपने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिज़अतुम मिन्नी, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, फातिमा के दो फूलों से भी जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। उनको भी बुला के अल्लाह के पैगंबर ने वाज़े अल्फाज में कह दिया था, या फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुजी मिन माली मा शिअ्ति ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैआ। फातिमा तू बिनते रसूल सही, रसूल की बेटी है, बड़ा करीब का रिश्ता है, बड़ा नाज होगा तुझे इस रिश्ते पे और इस ताल्लुक पे, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम उठाता हूं, अल्लाह के पैगंबर ने अपनी बेटी को भी ये सबक सिखाया। फरमाया, बेटी दुनिया से ले मुझसे जो लेना चाहती है, मुझसे मांग जो मांगना चाहती है, मैं कयामत के दिन तेरे सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुझे छुड़ाने की कोई हैसियत नहीं रखता हूं। आप सोचेंगे अल्लाह के पैगंबर सिफारशी भी तो होंगे ना, तो अल्लाह का फजल है। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ सिफारिश कहाँ होगी। बात ख़त्म करता हूँ, टाइम हो गया। जब मीज़ान लगेगा, तराजू लगेगा, उसमें नेकियां तोली जाएंगी, उसमें बदियां तोली जाएंगी। जिन रजिस्टरों पे फरिश्ते हमारा सब कुछ लिख रहे हैं उनको भी तोला जाएगा, और मज़े की बात यह है हमें भी तोला जाएगा। अल्लाह इंसान को भी उठा के तराजू में रखेंगे, आ ना तू अपना वज़न चेक कर, दुनिया में तू कहता था मैं बड़ी शय हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, एक मोटा ताज़ा फरबा जिस्म का खा खा के पला हुआ इंसान, उसको उठा के अल्लाह की तराजू में रखा जाएगा, उसका वज़न मक्खी के पर के बराबर भी नहीं होगा। और इसके मुकाबले में वो कमज़ोर सा बंदा जो ईमान वाला है, वो आपने सुना होगा अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मिसवाक उतारने के लिए चढ़े, हवा चली, पिंडलियों से कपड़ा हटा, बारीक बारीक पिंडलियां साहबा देख के मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया, अता जबून मिन साक़ इब्न मसूद वल्लाहि इन्नहुमा लास्कला फिल मीज़ान मिन जबल उहुद। ओए तुम अपने मसूद की बारीक पिंडलियों पे हंसते हो, ये कयामत के दिन रब के तराजू में आएंगी तो उहुद पहाड़ से भारी हो जाएंगी, उहुद पहाड़ से। और एक हदीस में आता है, ये खजूर जो तुम सदका करते हो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह क़यामत के दिन इसे उहुद पहाड़ बना के तुम्हारे नामा अमाल में रखेगा। तराजू लगेंगे, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। कब्रें फटेंगी, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। मुर्दे निकलेंगे, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। हिसाब होगा,
کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نامہ اعمال آئے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نامہ اعمال تھمایا جائے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، پل صراط لگے گا، جہنم کے کناروں پہ لگے گا، ایک اس حصے پہ ایک اس حصے پہ، کوئی شخص نہیں کائنات میں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی صدیق نہیں، کوئی شہید نہیں، کوئی جرم وار نہیں، کوئی نیک نہیں، کوئی بد نہیں، دنیا کا ہر شخص اس کے اوپر سے گزرے گا، نیچے جہنم ہے، اوپر سے اس نے گزرنا ہے، اپنے عملوں کی بدولت گزرنا ہے، یہاں کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، سفارش تب ہوگی جب جہنمی جہنم میں گر جائیں۔ کوئی 18 کو مرحلے ہیں جن سے گزر کے جائیں گے، وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے، جب جہنمی جہنم میں گر گئے تب اللہ کے پیغمبر کو اللہ سفارش کا اختیار دے دیں گے۔ ہاں آ جائیں، دیکھیں اپنے امتیوں کو جنہوں نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، آپ ان کو نکالیں، پھر اللہ حافظوں کو بھی کہے گا، اللہ شہیدوں کو بھی کہے گا، لیکن پہلے پہل کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، وقت ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے، نہ جانے آج شام ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عد من الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں رکھا کرو، کیا پتہ کل کو ہم مردے ہوں۔ آخر دنیا میں روزانہ 1.5 سے 2 لاکھ بندہ مر رہا ہے، ہم نے بھی تو جانا ہے، اپنی موت کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت شروع کر دو، ان آنکھوں سے کوئی اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ دیکھو، ان کانوں سے گانے نہ سنو، اس زبان سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا کلمہ نہ نکالو۔ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت شروع کرے، حرام کا لقمہ نہ کھا، بھوکا مر جا۔ اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پھر تیرے پیٹ کے ارد گرد شرمگاہ لگی ہوئی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ گرا دیں گی، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اس لیے فرمایا جو بندہ ان دونوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے دے اور ضمانت دے دے، میں پیغمبر اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، اپنی موت کو یاد رکھا کرو کثرت سے، آج گئے یا کل گئے، رات گئے یا صبح گئے، ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ سفر پہ نکلو تو تب سوچو کتنے حادثات ہوئے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا ذرا دنیا سے اپنی جان چھڑا، دنیا سے پیچھے ہٹ، یہ انسان کو گمراہ کر رہی ہے۔ فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے شہیدوں کی شہادتیں قبول فرمائے، اللہ ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دے۔ ہمارے جو مسلمان پوری دنیا پہ مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دشمن کے ظلم سے آزاد فرما دے، ان کے قیدیوں کو اللہ رہائیاں نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ توفیق دے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں، رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی مسجد میں چندہ جمع کر کے ان کو پہنچا سکتے ہیں، راشن جمع کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، گناہوں کی زندگی سے اور فتنوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔